ایک یتیم لڑکے کے پاس ایک گائے تھی۔ اس کی والدہ نے اسے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، تمہارے والد نے دنیا سے جاتے وقت صرف یہی گائے تمہارے لیے چھوڑی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ جب بنی اسرائیل ایک قتل کے معاملے میں پھنس گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ لوگ اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس یتیم لڑکے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے لڑکے، اپنی گائے ہمیں بیچ دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ گائے فروخت نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں بیچنا پڑے گا۔ لڑکے نے کہا، میں بغیر اپنی ماں کی اجازت کے نہیں بیچ سکتا۔ چنانچہ سارا بنی اسرائیل اس کی ماں کے پاس گیا اور گائے خریدنے کی درخواست کی۔ عورت نے کہا، یہ گائے اپنے وزن کے برابر سونے کے بغیر نہیں بیچوں گی۔ انہوں نے کہا، یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ عورت نے کہا، پھر اس کی کھال بھر کر سونا دے دو۔ آخر کار وہ مان گئے۔ انہوں نے گائے ذبح کی، اس کی کھال بچھائی اور بنی اسرائیل کے سارے گھروں سے سونا جمع ہوا۔ قتل کرنے والے کے مال سے، اس مقتول یتیم کے مال سے اور بنی اسرائیل کے ان گھروں کے مال سے جو ظلم پر چپ رہے تھے، سارا سونا گائے کی کھال میں بھر دیا گیا۔ اور اس طرح وہ یتیم اور اس کی ماں بنی اسرائیل کا سب سے امیر گھرانہ بن گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے۔ انہوں نے گائے کا ایک حصہ لیا اور مقتول پر مارا۔ اللہ تعالی نے اسے زندہ کر دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ ہم نے کہا، اسے گائے کے ایک حصے سے مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب مردہ زندہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، مجھے میرے داماد نے قتل کیا، وہ شخص جسے میں نے اپنی بیٹی دی، اپنے گھر میں جگہ دی، بھلائی کی، اسی نے مجھے مارا۔ یوں اللہ نے سچ کو ظاہر کر دیا اور قاتل پکڑا گیا۔